علی معاویہ یوم کے تمام اراکین اور قائدین کی طرف سے ہم آپ کو ملت پارک میں الحفیظ مسجد میں آمد پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، بلا تاخیر میں دعوت خطاب دوں گا۔ آپ سب سے پہلے اپنی بیداری کا ثبوت دیں اور پتہ چلے کہ علامہ صاحب شاہینوں کے شہر سرگودا میں ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت امام الانبیاء۔ بڑی آہستہ آواز ہے آپ لوگوں کی، ہم نے تو پیر محل تک کی آواز پہنچا۔ اللہ عظمت صحابہ، عظمت اسلام، علامہ عبدالحنان صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا مولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة، صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ وقال الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب۔ وقال الله سبحانه وتعالى إن ربي لسميع الدعاء۔ وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، الحمد لله رب العالمين۔
درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستوں، اور آج کے اس بابرکت ختم نبوت کانفرنس کے میزبان بھائی محمد ابوبکر صاحب و دیگر اراکین جلسہ، یونٹ علی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام کارکنان، اور جتنے اکابرین امت، علماء کرام، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو اس اسٹیج کے اوپر اپنی پروقار شخصیات کے ساتھ، بارونق چہروں کے ساتھ نظر آ رہے تھے۔ گو نہ گو مصروفیات میں تھوڑا وقت ہر جگہ اپنی حاضری لگوا رہے ہیں۔ اللہ ان کا آنا، ان کا آ کر جانا اور اپنی بہترین گفتگو کے موتی بہترین انداز میں بکھیرنا، اللہ ہمارے لیے، ان کے لیے دنیا آخرت کی کامیابی کا، عقیدوں کی درستگی کا، اللہ اس کے رسول سے محبت کا ذریعہ بنا۔ دائیں بائیں دو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بزرگ مولانا مجیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نشانیاں ہیں۔ بھائی اسامہ صاحب جو بھی دینی ادارے سے وابستہ ہیں، حذیفہ مجیب صاحب اور دیگر، آپ کا نام کیا ہے؟ بھائی عبدالرشید صاحب اور بھائی ساؤنڈ والے، یہ سارے میڈیا جتنی سروس اس وقت آپ حضرات کے سامنے کوریج ہو رہی ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ پروگرام بڑی محبتوں کے ساتھ سجایا گیا ہے اور ابھی تک الحمدللہ کامیاب ہے اور کامیاب ہو چکا ہے۔ مہمانوں کا آ جانا، عوام کا جم کر بیٹھنا، یہ بھی قبولیت کی نشانی ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ اکابرین اہل حق کی جتنی مجالس ہوتی ہیں، یہ ہر قسم کی تفرقہ بازی سے، ہر قسم کے اٹیک سے، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے سے یہ محفوظ ہوتی ہے۔ اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر آنے والا اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ایسی گفتگو کرے اور سنے کہ ہماری بخشش کا سامان ہو جائے۔ جو آپ گفتگو صبح سے لے کر شام تک بازاروں میں سن رہے ہیں، جو مسئلے آپ کے کانوں میں ابھی تک گونج رہے ہیں، فلانے نے یہ کہا تھا، فلانے نے یہ کہا تھا، گھر میں بھی جا کر آپ یہی ذکر کریں گے کہ یار آج وہ دکان پر آیا تھا، بڑا پریشان تھا، آج اس نے یوں کہہ دیا، اس نے یوں کہہ دیا۔ ان سارے مسئلوں کی پریشانی کا کوئی تو حل ہوگا۔ چھوٹا بچہ صبح ری کہے گا مجھے ربڑ چاہیے، مجھے پینسل چاہیے، مجھے شارپنر چاہیے۔ اماں کہے گی ابھی تو لے کے دی تھی، ابا سے کہ ابا کے پرسوں تو لا کے دیے تھے، ان کو سمجھایا کر۔ جی ماں ربڑ چیک کرے گی، دانتوں میں لے کے توڑا، شارپنر توڑا، رجسٹر پھاڑا، یہ بچہ پریشان۔ ماں سمجھا رہی، یہ سمجھ نہیں رہا۔ ماں سمجھانے میں قاصر، بچہ سمجھنے میں قاصر۔ پھر بچوں کو اسکول رخصت کرنے کے بعد میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا، کپڑے سردی ہے مجھ سے نہیں دھوئے جاتے، کل تو دیے تھے، آج پھر آپ 2 دن پہننا کرو کم از کم۔ وہ کہہ رہے تھے پتہ نہیں ہے میں نے بازار میں کن لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، تو میری عزت نہیں کرتی تو کیا دنیا نہیں عزت کرتی ہے۔ جھگڑا اس میں، ناشتہ اس نے کوئی نہیں کیا، اس نے بنا کے نہیں دیا، اس نے کیا کوئی نہیں۔ ھذا من فضل ربی، مردار کھا رہے، زندہ کھا رہے۔ میں پرسوں اور ترسوں ملتان میں تھا، پتہ نہیں میں کہاں سے ڈیرے جام پور سے میں بیان کر کے آیا، اور ملتان مجھے پہنچتے 4 بجے مجھے بھوک بھی لگی، تو میں نے بچے سے کہا ساتھ میں، کوئی دیندار بندہ تھا، وہ پٹھانوں کے ہوٹل پہ لے گیا، تو بڑا رش تھا دائیں بائیں۔ انہوں نے کہا یہ سامنے ایک آبادی ہے، نام نہیں لینا۔ کہنے لگے یہاں گوشت 180 روپے کلو مل رہا ہے، بڑے جانور کا 180 روپے۔
میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا کوئی حکومت کا پیکیج ہے؟ 180 روپے بابا جی، 180 روپے کلو کا آپ صبح برائلر پر، جس کو کوئی کھاتا نہیں تھا اب تو وہی پہلے چومتے ہیں پھر اس کو کھاتے ہیں۔ میرے بھائی اتنا مبارک ہے، پہلے کون کھاتا؟ میں نے کہا یار ایک کا جی 180 بھی ہے، 700 بھی ہے اور 1000 بھی ہے۔ تو میں نے تو اس کو کہا تھا، میں نے کہا سامنے سے کباب لے لے، وہ بھی بچے دیندار تھے، جب اس نے کہا نا 180 میں مرا ہوا جانور، میں تو کباب ہی نیچے رکھ دیا۔ ہاں سر عام مرا ہوا جانور سر 180 روپے کی ہوٹل، پتہ نہیں اللہ ماغبت ہم نہیں کرتے، پتہ نہیں ہوٹلوں میں جا رہا نہیں جا رہا، لیکن مزاج جو کہہ رہا پاجی کتوں کھائیے تو کتوں کمائیے، وہ کہہ رہا کسی طریقے سے مجھے اندر کے نظام کو بگاڑنے کا موقع ملے، ترس کوئی بھی کسی پہ نہیں کھا، جو کھا کے جا رہا وہ کہہ رہا اللہ کرے دکاندار کا دھیان ادھر ہو میں نکلوں، اور جو کھلا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ 400 کا یہ بل اور ٹپ میری ہو، اور جو ڈال ڈال کے دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اللہ کرے یہ میں نے 5 کلو گوشت کے پیسے اسی سے وصول کرنے اور نفع وصول، لگنے میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ پھر باہر کو آ گئے، دکان کھولی کوئی نہیں، گاہک آ گئے، کچھ ادھار کے آگے، کچھ ادھار والوں سے جھگڑا، نقد والوں کو السلام علیکم جی، پھر کمپنیوں کا لین دین آ گیا، ان سے جھگڑا، پیسہ کہاں سے لے کے آؤں، کوئی آپ کو نہر میں مل رہا، گھر سے نکلا کوئی نہر میں مل رہا، کوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں مل رہا، کوئی پنکھے کے ساتھ لٹکا مل رہا، یہ کوئی زندگی ہے کہ نفرت نہیں؟ ان مسائل کا حل کیا ہے؟ کوئی تو ہوگا۔ مسائل کا حل تلاش کیا تو روڈوں کے اوپر دیواروں کے اوپر لکھا 24 گھنٹے کے اندر قسمت تبدیل ہوئی کسی کی؟ 24 گھنٹے کے اندر محبوب قدموں میں، اس کنجر سے پوچھے دلے تیری تو کسی کے ساتھ بھاگی تو تمہاری قدموں کے اندر لے گا۔ یہ بچوں کو بگاڑ دیا، ہمارے بچوں کو۔ بنگلہ دیش کے جنگلوں کے اندر ہیں الو کے خون سے ایک تعویذ لکھو، اگر تو اس تعویذ کے قابل ہوتا جو تیرے 4 بچے چھوڑ کے تیرے منہ پر لات مار کے دبی ہوگی، وہ تیرے قابو میں نہ رہتی؟ اگر 24 گھنٹے کے اندر قسمت بدلتا تو فٹ پاتھ اور کھوکھے کے اندر بیٹھا ہوتا، اور اس کا کرایہ بھی 3 مہینے سے کوئی نہیں دیا، عقل پہ پردے نہیں پڑ گئے؟ اگر حالات کے بدلنے کے فیصلے بندوں کے اختیار کے اندر ہوتے تو رات کو 4 بجے تجھے نمبر دے کے کہتے پہلے چائے پلا، جو ایک پیالی نہیں پی سکتا وہ تجھے ورلڈ کپ جتائے گا؟ نمبر دے دو فلانا، نسلیں بگڑ۔ تعویذ اس درجے میں لے سکتے ہیں جس درجے میں دوائی ہے، جیسے دوائی سنت ہے، روحانی دعائی میں آپ تعویذ لے سکتے ہیں۔ یہ بھی علماء کرام کا طریقہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھاڑ پھونک کیا کرتے، آپ کے پاس دم کے لیے اللہ کے نبی پہ جادو ہوا، جادو کو اتارنے کا طریقہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بتلایا، جبرائیل میکائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے سرانے اور پیر چھو آ کے بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا، آپ کے گھر سے کنگھی اور آپ کے بال چوری ہوئے، جس پہ کنگھی کے دانتوں کے اوپر 11 گرے باندھی گئی، کنویں میں ڈال دی گئی۔ اتنی بیماری ہوئی کہ اللہ کے نبی بالکل خاموش ہو گئے، مائیں پریشان، کیا ہو رہا ہے؟ دن بدن چرپائی، دن بدن چرپائی۔ ایک دن جب جبرائیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام آئے اور آ کر ایک سرانے بیٹھے، انہیں پتا اس شخص کو کیا ہوا؟ دوسرا کہنے لگا تو نے اس پر جادو کرا دیا۔ ابو رغال تھا غالباً، کہاں کرایا؟ کہ وہ کنگھی کے اوپر ایک بچہ آیا تھا جو برکت کے طور پہ حضور سے کنگھی آپ کے بال لے گیا تھا، یہ یہودیوں کی سازش تھی۔ تو پھر یہ موعظتین 2 صورتیں، 11 آیتوں کی 2 صورتیں، سورہ فلق اور سورہ ناس ہوئی کہ آپ اس کنگھی کو نکلوائیے، ہر گرہ کے اوپر ایک ایک آیت پڑھتے جائیے۔ تو آپ اٹھ کے بیٹھے، عائشہ جی کہ آج مجھے میری بیماری کا پتہ لگ گیا، آج میری بیماری کا مجھے پتہ لگ گیا۔ جادو ہے، کالا ہو سفلی ہو کوئی بھی ہو، ہر بندہ کسی کو برداشت کرتا ہے، اگر مجھے نہیں ملتا تجھے نہیں ملے گا، تیری دھی بھی آئی گئی تو میری نہیں بھی آئی گئی۔ مول سے میں مخالفت نہیں کرتی، سب کی دھیاں سانجیاں، لیکن مول صاحب پہلے ماریوں کا ہو جائے۔
کل کا بچہ تھا ماشاءاللہ، آج دیکھو کہاں پہنچ گیا، میرے وہیں کے وہیں پڑے۔ مول صاحب میں یوں نہیں کہتی اس کی روزی رک جائے، لیکن میں نے بھی تو منہ دکھانا کہ نہیں مول صاحب؟ اس اللہ کی بندی کو پتہ ہی نہیں کہ مولوی صاحب کا تعویذ کھول کے تو دیکھ، سب کو سر درد کا بھی وہی تعویذ ہے، بیمار کا بھی وہی تعویذ۔ اس لیے تعویذ دے رہے ہیں ہم کہ آپ اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو، اپنے نظریات کو ضائع کرنے کے لیے ایسے لوگوں کے حوالے نہ ہو جاؤ کہ جو آپ کی عزت کا بھی خیال نہ کریں۔ علماء اکرام یہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، روزی نہیں ہے، روزی اللہ دے رہے ہیں۔ بہت سارے ذرائع ہیں کہ نئی نسل، نئی جنریشن ہے، موبائل کی طرف زیادہ رجحان ہے۔ یہود و نصارہ کی پوری طاقت ہے اسلام کو۔ دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں آئے تو آپ نے مدینے سے آ کے یہودیوں کو بھگایا، اور عیسائی تھے بیت المقدس میں، وہاں سے عیسائیوں کو بھگایا۔ اب پوری دنیا کا کفر، یہود و نصارہ اس کوشش میں ہے کہ مسلمانوں سے مدینہ بھی لیا جائے اور مسلمانوں سے بیت المقدس بھی لیا جائے۔ یہ لڑائی چل رہی ہے، اور اس لڑائی کی آڑ کے اندر دیکھیں بھائی کتنے مسلمان شہید ہو چکے ہیں۔ وہ اپنی پوری کوشش کرے گا۔ ہمیں دوا اور دعا، جو میرے اختیار میں ہے وہ کرو، دوا اور دعا میرے اختیار میں، باقی ہو جائے۔ دعا میں بھی اس نے مالی طور پہ ہو، جانی طور پہ بھی ہو، مدد اللہ نے کرنی ہے، اور میں دعا کروں گا تو اس میں بھی شفا اللہ نے۔ موجودہ دور کے اندر سرگودے سے لے کے پوری دنیا، پورے پاکستان میں جس وقت حالات چل رہے ہیں، اللہ کے دو فیصلے قرآن کریم میں ہیں، بس وہی آپ حضرات کو سناؤں کہ ہماری سمجھ میں آ جاوے گا کہ آج معاملہ کیا ہے، ہم کدھر کو جا رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہماری رگ پر دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ کے فرما رہے ہیں، مرض تمہیں یہ ہے، وہ عقل مند آدمی نہیں ہے، پیٹ کے درد والا سر کی دوائی لے کے آئے، اس عقل مند کو ہو گئے۔ اور وہ ڈاکٹر نہیں ہے جو کمر کے اندر درد ہو اور سر کے درد کی دوائی دے دے، بچے کو فلو کھانسی ہو اور اس کو بخار کی دوائی دے دے، گردوں میں درد ہو دل کی دوائی دے دے۔ تشخیص بھی ہو چکی اور اس کی دوا بھی لکھ دی گئی، اس کے مضر اثرات بھی بتلا دیے گئے۔ اگر اس بیماری سے نہیں بچو گے، اس کے اثرات آئیں گے۔ اس کے اثرات دیکھیں، پولیو کا اٹیک ٹانگوں پر ہو سکتا ہے، ہائی بلڈ پریشر شوٹ کر جائے، گلاس پھٹ جائے، پھنس جائے، کوئی خون کا قطرہ جم جاوے تو دماغ ہاتھ پہ سر ہو سکتا ہے۔ اللہ بھی قرآن میں کہہ رہے، او میرے محبوب کے امتیو، میرے بندو، دو یہ بیماریاں، ان کے مضر اثرات کاروبار پر، زندگی پر، اولاد پر، تربیت پر، صحت پر، ایمان پر پڑ سکتے ہیں۔ اس چیز سے بچنا اور یہ چیز کرنا۔ اگر بچو گے نہیں اور کرو گے نہیں تو پھر اس طرح دوائی لینے کے لیے اسلام آباد، سرگودا، پوری دنیا میں جاتے ہو، تم اپنے مرضوں سے شفا پانے کے لیے کہیں بھی جا کر ہاتھ اٹھاؤ گے، میں قبول نہیں۔ ایک زمانہ آئے گا میری امت پر، یہ کون کہہ رہے؟ صادق المصدوق پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، زمانہ آئے گا جب بدکاری عروج پر ہو جائے گی، بے حیائی عروج پر ہو جائے گی، اور لوگ اس سے نفرت کرنا چھوڑ دیں گے، نہ ان کی دعائیں قبول ہوں گی۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، اور یہ جن علماء سے، اللہ والوں سے دعائیں کرائیں گے، وقتی طور پر اللہ ان کی دعائیں بھی قبول نہیں کرے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبا، جو نیکی والی زندگی گزارے گا، جو ہمارے حکموں کے تابع رہے گا، ہمارے نبی کے طریقوں کے تابع رہے گا، ہم اس کی دنیا کی زندگی بہت ہی پاک صاف بنا دیں گے، بہت اچھی کریں گے۔ جتنی دنیا کے اندر بیماری ہیں، گھروں کے اندر ہیں، بازاروں کے اندر ہیں، کاروباروں کے اندر ہیں، جانوں کے اندر ہیں، اللہ اکبر، چہرے کے اوپر ہیں، ان ساری کی ساری بیماریوں کا نسخہ مالک کائنات نے قرآن پاک میں قیامت کی صبح تک لکھ کے دے دیا ہے۔
اعمال اچھے ہوں گے انسان کا کردار اچھا ہوگا، کردار اچھے ہوں گے تو میرے عزیزو آسمان سے فیصلے بھی انسان کے حق کے اندر زمین پر آئیں گے۔ اور اگر تم اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرو گے، مالک کائنات کا دوسرا اعلان قرآن پاک میں جو قیامت کی صبح تک اللہ پاک نے قرآن پاک میں محفوظ فرما دیا، فرمایا ان لوگوں ہو جب تم گناہ نہ چھوڑو گے، نیکی کی طرف نہ آؤ گے اور گناہ کرنے کے بعد احساس ندامت نہ کرو گے، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اور پھر لوگوں تم سرگودے کے اندر کاروبار کر کے دکھاؤ، تم کاروبار کرو گے میں سرگودے کے اندر تمہارے کاروبار کو اجاڑ کے دکھاؤں گا۔ یہ فصل 16 پارے کے اندر اگر میرے حکموں کے تابع رہ کر، میرے نبی کے طریقوں کے تابع رہ کر اچھے اعمال کر کے زندگی گزارو گے، میں تمہاری چھاپڑیوں میں ریڑیوں میں برکت دوں گا، اور اگر اللہ کے حکموں کو چھوڑ دو گے میں تمہاری مارکیٹوں پلازوں کے اندر تمہیں تباہ کر دوں گا۔ اللہ کا قرآن کا توحید سے ڈرو، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، اور میں جو کچھ زمین کے اندر چھپا ہوگا سارے کا سارا زمین ابل کے رکھ دے گی۔ زمین کے اوپر میرے عزیزو جب کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہ ہوگا اس وقت اللہ کا امر قیامت آئے گی، پھر میرے عزیزو اللہ ایک جھٹکے سے زمین کو ہلائیں گے، پھر آسمانوں سے بارش برسے گی، اتنا پانی برسے گا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، قیامت تک جتنے انسان دنیا سے چلے گئے اللہ اکبر زمین سب کو نکال کر ایسے کر دے گی جیسے بارش کے پانی کے اندر چھوٹے چھوٹے تنکے بہ رہے ہوتے ہیں۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اللہ اکبر یہ اگل دے گی، یہ بتلائے گی، الہ العالمین اس کی زبان بند کر دے، آج میں اس کے بارے میں بتاؤں گی تیری زمین پر رہ کے یہ کیا 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 کرتا تھا۔ زمین بولے، اسی لیے علماء اکرام نے فرمایا جس زمین کے ٹکڑے کے اوپر گناہ ہو جائے وہیں کھڑے کھڑے معافی مانگ لو، وہیں کھڑے کھڑے توبہ کر لو، تاکہ قیامت کے دن مخالفت کے اندر گواہی آئے تو ساتھ ہی اس ٹکڑے سے حمایت کے اندر بھی گواہی آ جائے۔ الہ العالمین یہ کہہ رہی اس نے گناہ کیا تھا، پھر یہ زمین کا ٹکڑا کہ الہی اس نے قدم اٹھانے سے پہلے تجھے رو کے بھی دکھا دیا تھا۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کا دن ہوگا، کچھ چہرے ایسے آئیں گے چودویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے ایسے آئیں گے روسیا کر دیے جائیں گے، کالے کر دیے جائیں گے، ان کو دیکھ کے کہیں گے الہی ان لوگوں کو آج کیا ہو گیا، ان کے چہروں کی چمک دمک سے تو پورا سرگودا شہر متاثر ہوا کرتا تھا۔ فرمایا جائے گا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، سستے داموں کے اندر سودا کر دیا تھا۔ یہ کون ہے؟ امی جان ہے، یہ بھی مخالفت کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، جب مدرسے سے بچہ گھر پڑھ کے آیا کرتا تھا تو کہا کرتی تھی ٹوپی اتار کے سر کو ہوا لگا لے، کپڑے کبھی اتارنے کو نہیں کہا، جب بھی اٹیک کرتی اللہ اکبر یہ سر کی ٹوپی کے اوپر کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، سر کے اوپر ٹوپی رکھنا، امامہ رکھنا اتنا اہم ہے، مجھے دنیا داری کے قانون کا تو پتہ کوئی نہیں۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، جس کا ننگا سر ہو اسلام جو ہے ننگے سر آدمی کی گواہی بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ اکثریت میرے عزیزو اللہ اکبر سر کے اوپر ٹوپے پہن کے بیٹھی ہوئی ہے، باہر نکلو گے جیکٹ کے ساتھ ٹوپی ہے۔ میرے عزیزو اب تمہیں ٹوپی اچھی کیوں لگتی؟ مفاد پرست قوم بن گئی، سردی ہے میرے عزیزو اللہ اکبر دھوپ پڑ رہی ہے، اللہ غنی سردی کا سما ہے، اللہ اکبر اس وقت تو تمہیں اچھی ٹوپی لگی۔ فرمایا یہ تو ظلم کی بات ہے، جب مفاد پرستی آتی ہے تو پھر برے کام بھی اچھے لگنے لگ جاتے ہیں، اچھے کام بھی اچھے لگنے لگ جاتے ہیں، جب مفاد پرستی ختم ہوتی ہے تو اچھے کاموں پر بھی انہی لوگوں کی اٹھنے لگ جاتی ہے۔ اب بالوں کا سٹائل کہاں گیا؟ اب بالوں کی کٹنگ کہاں گئی؟
500 روپے دے کر کٹی کرانا کہاں گیا؟ اب بھی تو ٹوپی پہنی اور میرا عزیزو سردی سے بچنے کے لیے پہنی، اللہ کا حکم امام الانبیاء کا طریقہ سمجھتے پہنتا، یہ سنت خدا پاک کی قسم تجھے 8 دروازوں سے جنت الفردوس میں لے جاتی۔ کتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امت کے نوجوانوں اور مردوں اور میرے امتیوں، جیسا مرضی لباس پہننا، تہمت پہنو، لنگی پہنو، شلوار پہنو، اپنے ٹخنوں کو نہ چھپانا، جو اپنے ٹخنوں کو چھپائے گا قیامت کے دن آمنہ کے لحاظ سے وہ دور کر دیا جائے گا، اس کے ٹخنوں کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہمیت دی، آپ نے ٹخنوں سے اوپر کنڈلی تک آپ نے ہاتھ لگا کے فرمایا مومن کے شلوار کا پیسہ یا لنگی کا کونا یہاں تک ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ میرا عزیزو آپ کی میری سمجھ میں الٹا آیا، مردوں نے نیچا کر لیا، عورتوں نے اونچا کر لیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے عزیزو ایک عمل چھوڑنے پر، ایک طریقہ چھوڑنے پر، ایک اللہ کا حکم چھوڑنے پر آپ کو مجھے پتہ نہ چلا امام الانبیاء کے موضوع کو سب سے دور کر دیا گیا ہے۔ نقصان یہ نہیں کہ آج کاروبار میں نقصان ہو گیا، آج میری دھاڑی نہ لگی، آج میری مزدوری نہ ہوئی، نقصان یہ نہیں کہ آج لاکھوں کا نقصان ہو گیا، نقصان میرا بھی تو قیامت کے دن یہ ہوگا جب آپ کے میں اللہ نہ کرے مجرموں کے بارے میں اعلان کیا جائے گا، اور لوگوں آج ادھر دیکھو، اس شخص کو جانو جس کی سرگودے کے اندر بار ہوا کرتی تھی، لوگ دبایا کرتے تھے، لوگ اپنی کرسیاں چھوڑ دیا کرتے تھے، جب یہ آیا کرتے تھے کہتے تھے یہاں بیٹھو یہاں بیٹھو، آج مالک کے اعلانات اعلان کر رہا ہے، اس کو اچھی طرح پہچان لو جان لو، میں اللہ اعلان کر رہا ہوں اس کا نام فلاں، اس کے باپ کا نام فلاں، اللہ اعلان فرمائیں گے او لوگوں اس کی طرف دیکھو، آج میدان معاشر میں یہ ناکام ہو گیا ہے۔ میدان معاشر تو میرے عزیزوں مرنے کے بعد دیکھیں گے، کل تمہیں موقع ملے فجر کی نماز کے بعد، عصر ظہر کی نماز کے بعد، دن کے اجالے میں میرے عزیزوں قبرستان چلے جانا، کہیں بیرسٹر لکھا ہوگا، کہیں جج لکھا ہوگا، کہیں وکیل لکھا ہوگا، کہیں عبد الحنان لکھا ہوگا، یہ بھی رگڑے کے اندر قیامت کے دن آئے گا جب لوگ مسافہ کرنے کے لیے آتے ہیں، حضرت کو تکلیف نہ دو، حضرت کو آرام کرنے دو، مسافہ نہ کرو، دور دور ہو جاؤ۔ اللہ فرمائے گے تیرے پاس لوگ آیا کرتے تھے، تیری کیا پہچان کی، تو پانی کا گندا قطرہ تھا، یہ تو میں نے اپنی قدرتوں کا اظہار کیا، تجھے پیر طریقت بنا دیا، تجھے رحمت شریعت بنا دیا، تو دنیا کے اندر اتنا بڑا ہو گیا، لوگ میری محبت میں تیرے قریب آیا کرتے تھے، تو نے منہ نہیں لگایا کرتا تھا، آج بتا اپنی عزت کا مون لگا، ورنہ خدا تیری عزت کا مون لگائے گا۔ یہ کون ہے؟ اللہ اکبر، جس کے دروازے پر میں کاغذ لے کے گیا تھا اور میں کہہ رہا تھا حضرت آپ کے اختیار میں ہے، پورا سرگودا پورا ٹاؤن تیرے اختیار میں ہے، میرا بچہ بے روزگار ہے۔ اللہ اکبر، یہ کون ہے؟ جو عورت دروازے پہ گئی تھی اور کہا تھا شوہر مر گیا، 4 بچیاں ہیں، بڑی بیٹی کی شادی ہے، آپ کو مجھے زکات فنڈ سے لے دیں، 6 دن دروازے پر اس کے گئی، یہ بار بار کہتا تھا، اس کا سیکورٹی گارڈ اول تو دروازے پہ کھڑے ہونے نہیں دیتا تھا، کہتا تھا صاحب مصروف ہے، صاحب گھر کے اندر ہے، صاحب آرام فرما رہے ہیں، صاحب رات سفر کر کے آئے ہیں، صاحب مل نہیں سکتے، دفتر آ جانا۔ اللہ کی قسم اتنا میلہ پڑا ہوا ہے، آج میرا دل اس سے ملاقات کرنے کے لیے مرے ہوئے 4 سال ہو گئے، ملاقات کرنے کے لیے کوئی نہیں جا رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے دائیں بائیں سیکورٹی گارڈ کھڑے ہوا کرتے تھے؟ اللہ اکبر، لوگ یوں ہی گھورا کرتے تھے۔ یہ کون لوگ ہیں جن کی گاڑی زوم کر کے گزرا کرتی تھی؟ اللہ اکبر، آدھا گھنٹہ ٹریفک بلاک ہوا کرتی تھی، کوئی پیدل چلنے والا گاڑی لے کے گزرتا، پولیس والوں کا تھپڑ پڑتا، انتظامیہ کی لاٹھی چارج ہوا کرتی تھی۔ رب کعبہ کی قسم ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ اسلام آباد 2 گھنٹے کا راستہ لگتا تھا، موت کے جھٹکے نے ساری ان کو دنیا کا راستہ بھلا دیا ہے۔ روٹی کھا لو، روٹی مانگ کے کھاتے ہو، کب سے روٹی بھوک لگ رہی ہے، پانی مانگ کے پیتے ہو، دودھ مانگ کے پیتے ہو، ساری جو ضرورتیں میرے عزیز وہ مانگ کے کرتے ہو، بلاوا بھی تو تمہارے پاس اللہ کا 5 مرتبہ آتا ہے، اللہ کے بلاوے پہ جاتے کیوں نہیں؟ انشاءاللہ میں کل کروں گا
اللہ نے چاہا میں کل کروں گا، انشاءاللہ میں کل کروں گا۔ اور میرے بابو کل پہ ساری چیزیں چھوڑ ہے، اللہ اکبر، تیرے سرانے تو اسرائیل علیہ السلام ٹیک لگا کے کھڑا ہوا ہے، ایک بار کے منجے پہ پاؤں رکھے گا، میں اس کی گردن مروڑ کے لے جاؤں گا۔ اللہ اکبر، تو کل کی بات کر رہا ہے، فرشتے نے ایک رات آج کی رات گھر میں رہنے کا تیرے سے چھین لیا ہے۔ بچپنا میرا گزر گیا، جوانی میری گزر گئی، بڑھاپا میرے پہ آ گیا، کل کروں گا، کل رکھوں گا، انشاءاللہ بعد میں رکھوں گا، انشاءاللہ کل سے نمازیں پڑھنی شروع کروں گا۔ اگر تو میرے ساتھ دوبارہ دنیا کے اندر آنا ہے پھر تو کل کر لیں گے، اگر نہ میرا ویڈیو یہاں سے جانے کے بعد آنا کوئی نہیں، پھر دیر کس بات کی۔ اور میرا ویڈیو اپنے والا تھیلا مضبوط کر لو، بھاری کر لو، اس کی سلامیاں مضبوط کر لو، غیبت کی باڑ لگا دو، چغلی اس میں نہ آنے دو، اتنا بڑا پاری اس میں نہ آنے دو، جتنا ہو سکے کر لو۔ انسان لاہور کے سفر پہ جاتا ہے، 20,000 رکھ نہیں 5 اور لگ رہے، بیوی کہے گی 2-4 اور لگ لو، پردیس میں جا رہے ہو، تمہارے کام آئیں گے۔ میرا جو جہاں جا کر واپس لوٹ کے آنا وہاں کتنی فکر ہے، اور جہاں جا کے واپس نہیں آنا وہاں کی طرف آپ کا میرا آج تک جہاں نہیں کوئی نہیں گیا ہے۔ میں حرم پاک کے اندر میرا اگست کے مہینے میں اللہ اکبر بیٹھا ہوا تھا، حضرات میری ویل چیئر لے کر کہنے لگے مولانا آپ کو مکی صاحب سے ملاقات ہو گئی، اللہ اکبر، ان کے ہاں گھر چلا گئے، کہنے لگے مولانا آپ کو ایک اور اللہ والے سے ملائے، شیخ عبداللہ ناصر سے ملائے جو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے، مجھے لیکن کے پاس چلے کے مسافہ ہوا، کون ہے جو میرے ساتھ 4-5 آدمی تھے، حضرت یہ بہت بڑے پیر ہے، پاکستان کا نام پر خطیب ہے، خطیب و یورپ ایشیا کا الخاب ہے، اللہ اکبر، پیر طریقت بھی کہتے ہیں، بڑے شریعت بھی کہتے ہیں، چینی زبان بھی کہتے ہیں، خطیب پاکستان بھی کہتے ہیں، علماء کرام کی شان بھی کہتے ہیں، مسلک کی پہچان کراتے ہیں، اللہ اکبر، سنتے رہے مسکراتے رہے، بڑا اللہ اکبر کمزور سا جسم، سفید چہرہ، پتہ لگ رہا تھا صدیقی نور نظر آ رہا ہے، مسکرا کے فرمانے لگے ہوں گے ہمیں اس سے کیا لینا، پہ کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمانے لگے، فرمایا دنیا کا تعلق تو آپ نے بتا دیا، آپ بتاؤ اللہ کے ساتھ آپ کا کیسا تعلق ہے، اللہ سے آپ کی علیق صلیح کیسی ہے، اللہ سے آپ کا لینا دینا کیسا ہے؟ میں نے کہا حضرت اس کا تو مجھے پتا کوئی نہیں، جاؤ میاں دنیا والوں سے تعلقات بہت بنا لیے، جہاں رہنا کوئی نہیں، وہ اتنی پہچان ہے، جہاں جانا ہے وہاں کی پہچان کا کبھی تجھے خیال ہی کوئی نہیں آیا ہے۔ موت کے وقت واسطہ اللہ سے پڑے گا، بیماری میں واسطہ اللہ سے پڑے گا، تخنوس میں جان آئے گی اللہ سے پڑے گا، پیر کے انگوٹھے سے جان نکلے گی واسطہ اللہ سے پڑے گا، بیوی کس کے مال کے پیچھے چھوڑ کے جائے گا، اولاد مال کی حفاظت کے لیے چھوڑ کے جائے گا، بچے کس کے لیے مال کے حوالے کر کے جائے گا، رب کعبہ کی قسم موت آئے گی، اس وقت رو رو کے کرے دعا کرے گا، مولوی صاحب دعا فرماؤ اگلی منزل آسان ہو جائے، رو کے دعا کرو مولوی صاحب بچے نہ بکھرے، فرمایا جب میت گھر سے نکلتی ہے، جب جنازہ گھر سے نکلتا ہے، چپائی چوکٹ دروازے کی پار کرتی ہے، میت رو رو کے چگاڑے مار کے کہتے ہو لوگو اکیلا جا رہا ہوں، اپنا قربہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ اکبر، میرے ساتھ پتہ نہیں کیا بنے گی، میرے کنڈے کی حفاظت کرنا، میری آنکھ سے نہ دیکھنا، غیرت والے گھر کے اندر غیرت والی بچیاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس وقت ماں بھی روئے گی، بہن بھی روئے گی، بیوی بچے سارے روئیں گے، کوئی ماتھے پہ ہاتھ پھیرے گا، کوئی چرپائی پکڑے گا، کوئی ابو ابو کرے گا، کوئی لاڈلی کو لاوے گا، کوئی پوتی کو لائے گا، کوئی دوتی کو لائے گا، کوئی 6 سال کے مرنے کو لائے گا، اور بھائی کہے گا او میرے بھائی یہ تیرا بیٹا کھڑا ہے، اللہ اکبر، اس کی ایک آواز پر دکان چھوڑ کے آ جایا کرتا تھا، آج تجھے بلا بلا کے تھک گیا، اس کا دلہا خراب ہو گیا، بیوی رو کے کہے گی ایک طرح دیکھ تو صحیح، مجھے 400 آدمیوں میں 400 آدمیوں میں مجھے تیرا لے کے آیا تھا، میری شادی پر انہوں نے ولیمے پہ 1000 آدمیوں کو بلایا تھا، آج مجھے پتہ لگا 3 میل کے علاقے میں اللہ اکبر ایک آدمی نے اپنے بچے کی شادی پہ 17 کروڑ روپیہ خرچ کیا، اللہ اکبر، میرا عزیزو برا کے اوپر اتنا پیسہ لٹا، اتنے موبائل لٹائے گئے، میرا عزیزو اللہ کی قسم اسے کوئی جا کے بتائے اتنی فضول خرچ
مرضی کی، اگر مالک نے دیا اس کا مطلب یہ نہیں لٹاتا، پھر ایک ایک روپے کا تجھے جواب دینا پڑے گا۔ جب اللہ کریم تجھے پوچھیں گے تجھے علاقے کے اندر بیوہ کی بچیاں نظر نہ آئیں، یتیم کے بچے جنہوں نے اسکول کی فیس کوئی نہ دی، اللہ اکبر، بس صاحب نے انہیں گھر بھیج دیا، وہ تجھے نظر نہ آئے، بیمار اسپتال کے اندر تجھے نظر نہ آئے، سرگودے کے اندر اتنے مریض ہیں، اللہ اکبر، جو علاج کے خرچے کو سن کر پرچی لے کے اپنی رپورٹیں لے کے گھر آ گئے اور کہنے الحمدللہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لو، ہمارے پاس خرچے کے لیے پیسے کوئی نہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ایک بندے کی صحت یابی کا ذریعہ بنتا شفا تو اللہ نے دینی ہے، اسی کے بچوں کا سہارا جو بنا دیتا، اسی کے گھر کے اندر میرا عزیز اور رونے کے بعد مسکراہٹے لے آتا، پتہ نہیں اللہ اکبر، باپ شفا یاب ہو کے گھر آتا، آمنہ کے لال کے سلام خدا پاک کی قسم دروازے پہ پہلے آ جاتا۔ یہ تو سوچا ہی نہیں، یہ تو کام بعد میں پتہ لگے گا۔ جب وہاں کے رنگ دیکھے گا، جب وہاں کا غصہ دیکھے گا، ایک اللہ ایک دفعہ ذرا میری بات تو سن لے، اللہ فرمائے گا کیا سنانا چاہتا ہے؟ ایک اللہ ذرا ایک مرتبہ مجھے دنیا میں بھیج دے، تیری کبریائی کی قسم ہے جتنی دیر مجھے دنیا میں رکھے گا میں کبھی بھی سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ جب ملے گا سبحان اللہ کا بدلہ، الحمدللہ کا بدلہ، جب اللہ اکبر کا بدلہ ملے گا، جب لا الہ الا اللہ پڑھنے کا ثواب ملے گا، جب سرور شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا، پھر منہ میں انگلی لے کے پچھتاوے گا، کاش میں دنیا کی باتیں نہ کرتا، کاش میں اخبار نہ پڑھتا، پاکستان کا ورلڈ کپ نہ دیکھتا، سارا دن اللہ تیرے ذکر میں گزارتا، نمازوں کے سجدوں میں، قرآن کی تلاوت میں گزارتا، مجھے کیا پتا تھا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر اللہ جل شانہ نے مجھے اتنا بڑا انعام دے دیا ہے۔ اس دنیا کو میرا عزیزو ایک ببل کی مانند ہے، کبھی کھینچ کے کوئی لاہور لے کے جا رہا، کھینچ کے کوئی کینیڈا لے کے جا رہا، کھینچ کے میرا عزیزو کوئی امریکہ لے کے جا رہا، کھینچ کے میرا عزیزو کوئی سعودیہ دبئی لے کے جا رہا، اللہ اکبر، یہ دنیا بھی اتنی بھیڑ ہے، ریال دے کے بھی تیرے قابو میں نہیں، ڈالر پاؤنڈ دے کے بھی تیرے قابو میں نہیں، دینار دے کے تیرے قابو میں نہیں، اللہ اکبر، یہ دنیا تیرے ہاتھ سے نکل گئی، جتنی کھینچے گا، جس چنگم میرا عزیزو اپنی حیثیت پہ آ جائے گی، جتنی بڑی ہے اسے کھینچ کے کونے سے کونے میں لے جا، یہ پھر بھی سکڑ جائے گی، اللہ اکبر، جو تو نے چیز بنائی وہ سکڑ رہی ہے، مالک کائنات نے بنایا اس دنیا کے نظام کو، دنیا کو، فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، اے میرے بندے میں نے بنائی سے تھوڑی ہے، تو اسے زور لگا کے بڑی کیسے کر سکتا ہے؟ زمین بنائی، آسمان کی چھت بنا دی، تہرے نکال دی، دریا نکال دیے، سمندر نکال دیے، باغیچے بنا دیے، سب کچھ بنا دیا، اللہ اکبر، کوئی کہتا ہے کشمیر نہیں دیکھا تو کچھ نہ دیکھا، کوئی کہتا ہے لاہور نہیں دیکھا تو کچھ نہ دیکھا، کشمیر جنت نظیر ہے، اللہ اکبر، ٹاپ سراب نے نہ دیکھا، نڑال کا گھان نہ دیکھا، اللہ اکبر، سرگودا شہیموں کا شہر ہے، گجرانوالہ پہلوانوں کا شہر ہے، کوئی ولیوں کا شہر بنا دیا، جس نے ملتان نہ دیکھا اس نے کچھ نہ دیکھا، پاکستان کا دبئی کراچی ہے، اللہ اکبر، الہ العالمین فرمایا اے جھوٹے وہ جھوٹی تعریف کرنے والے، تو اس کی تعریف اتنی نہ کر، میں نے قرآن میں اس کو لکھ دیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ جتنی تجھے رنگ رلیاں زیب و زینت نظر آ رہی ہے، میں اپنی کبریائی کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں یہ سارے کا سارا دھوکے کا گھر ہے، اللہ کہہ رہے قرآن میں۔ نہ اس کے پیچھے لگ کے آنا، نہ اسے اپنے پیچھے لگا کے آنا، اس سے اپنے کپڑے جھاڑ کے آئیو، مگر نہ قیامت کے اتنا تجھے حساب دینا پڑے گا، سارا حساب دیتے جاتے تیری جان مشکل کے اندر آ جائے گی۔ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابی ہے، جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اتنا بڑا تاجر ہے جس کی تجارت کے نفع کا سامان مدینے میں 300 اونٹوں کے اوپر آیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا، اللہ اکبر، آج عبد الرحمن بن عوف کا تجارت کا سامان 300 اونٹوں کے اوپر آ رہا ہے، اللہ اکبر، اما جان کو پتہ لگا تو مائی صاحبہ نے فرمایا ٹھنڈا ہو کا برا، کہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں سچ ہی فرمایا تھا، اللہ کے نبی نے سچ فرمایا تھا۔
بھائی عبدالقیوم صاحب کی بھی بیمار ہے، اس کے لیے دعا بھی کر دو، اللہ صحت عطا فرما دے۔ ہاں، یہ بات عبد الرحمن بن عوف کے کان میں پڑ گئی کہ حضور نے کیا فرمایا تھا۔ سارا اپنا مال چھوڑا، اما عائشہ کے دروازے پر آ گئے۔ اما جی بتاؤ حضور علیہ السلام نے کیا میرے بارے میں فرمایا تھا؟ نہیں بس سچ فرمایا تھا، کچھ تو بتا۔ عائشہ کی رونی آ گئی، فرمانے لگے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اس کے پاس کتنا مال آئے گا، مال کی کثرت کی وجہ سے گھسٹتا ہوا جنت کے کونیوں کے بل جائے گا، مال کی کثرت کی وجہ سے کونیوں کے بل گھسٹتا ہوا جنت میں جائے گا، مال اپنی طرف کھینچے گا کہ جنت کی طرف جائے گا۔ یہ کون ہے جس کے بارے میں فرمایا؟ عبد الرحمن بن جنہ، اللہ اکبر، جس کو آمنہ کا حال کئی مرتبہ بشارت دے رہا ہے۔ اما اس کا حل کیا؟ فرمایا تو میرے سے بہتر جانتا ہے۔ فرمایا اما اندر تو گواہ ہو جا، اور مدینے والوں تم گواہ ہو جاؤ، اللہ کا جو تجارت کا نفع کا مال ہے سارا مدینے کے غرباء پر صدقہ کر دیا ہے۔ اللہ سے اتنا مانگو جتنا اللہ کو حساب دے سکو، کتنا مانگو میرے عزیزو۔ اللہ اکبر۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا بلال ذرا منبر پر کھڑا ہو، 24 گھنٹے میں کتنا کھایا، کتنا پیا، کتنا سویا، کتنا جاگا؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے منبر پر آئے، مسکراتے مسکراتے نیچے اتر گئے۔ یا رسول اللہ 24 گھنٹے کا کیا حساب لوں؟ میرے بلال نے پورا دن گزر گیا، نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ یہ وہی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرمایا قیامت کے دن میرے سے پہلے جنت میں جا بھی کوئی نہیں سکتا، لیکن ایک شخص ایسا ہے جو میرے سے پہلے بھی جنت میں چلا جائے گا، وہ کون ہے؟ فرمایا میرا بلال ہے، جس سواری پہ میں سوار ہوں گا اس کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی، پہلے بلال جنت میں جائے گا، پھر آمنہ کا لال پیچھے جنت میں جائے گا۔ دنیا کمانا مذمت نہیں ہے، کمائیے، اللہ تمہیں دے۔ کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اچھے سے اچھا، پیو سے اچھا سے اچھا، اس کا اسراف نہیں کرنا، اسے ضائع نہیں کرنا۔ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی چھین کے آزماتا ہے۔ نکلی گاڑی سرگودے شہر میں سے، چار گاڑی ادھر چار ادھر، ہٹو بچو، دروازہ گاڑی کا کھلا، خوشبو کی ہلے سے پورا سرگودا شہر میں گیا۔ اللہ اکبر، یہ کون ہے؟ یہ پلازے کا مالک، یہ مارکیٹ کا مالک ہے، یہ شادی ہال کا مالک، یہ ہے۔ تیرے میرے جیسا کھڑا تھا کباب مال کا، جب اس کی تقدیر لکھی جا رہی تھی اس وقت ہم کہاں چلے گئے تھے؟ سیانا آدمی وہیں کھڑا تھا، اس کا ہاتھ پکڑ کے میرے عزیزو ہسپتال میں جنرل ہڈی جوڑ وارڈ میں لے گیا۔ کسی کی ٹانگ کوئی نہیں، کسی کی باں کوئی نہیں، کسی کا ہاتھ کوئی نہیں، کہ یہاں کھڑا ہو کے کہے اللہ جب ان کی تقدیر لکھی جا رہی تھی تو اس وقت میں کہاں تھا؟ فوراً رونے لگ گیا کہ مالک میں تیری ناشکری نہیں کرتا، جس حال میں رکھے اچھا رکھے، اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر ہی کرتا ہے۔ کسی کو دے گیا 5 وعدے اللہ کے قرآن میں، دوسرا پارا تیسرا رکوع، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے کسی بھی چیز سے، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، اللہ اکبر، ونقص من الاموال، کبھی مال میں نقصان اتار چڑھاؤ کر، والانفس تمہاری جانوں سے، والثمرات تمہاری کھیتیوں یا تمہاری اولادوں سے، کبھی گود کو اجاڑ دیں گے، کبھی گود آباد کر دیں گے، کبھی سیک دے دیں گے، کبھی بستر پہ لٹا دیں گے۔ اللہ جل شانو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے میرا بندہ جیسے بھی حالات تیرے پر آ جائے صبر اور نماز کے سجدوں سے میری مدد طلب کرنا۔ ان اللہ مع الصابرین، دنیا والوں کو بتا دو صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ، اور دنیا والوں کو بتا دو صبر کرنے والوں کو، وبشر الصابرین، آسمان کا مالک خوشخبری دے رہا ہے۔ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ 2 درانیاں جٹھانیاں گھر میں، ایک کا شوہر امریکہ میں، دوسرے کو میرے عزیزو پلاسٹک کے اس کے برتن کوئی نہیں خریدتا، اور پھر تو یوں نہ کہ ہائے میرے پہ کسی نے تمیز کرا دیے، میرے گھر والے کی کسی نے روزی کو اجاڑ کے رکھ دیا یا روزی کو مان کے رکھ دیا۔ اللہ کی قسم اگر روزی بندوں کے اختیار میں ہوتی تو زمین کے اوپر انسان تو کیا کوئی جانور بھی زندہ نہ رہتا۔
آج جامع مسجد الحفیظ میں اپنا عقیدہ پکا کر جاؤ، عزت دینے والا کون ہے اور عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ تھوڑا زیادہ کرنے والا کون ہے؟ نفع نقصان دینے والا کون ہے؟ یہی تو اللہ اپنے بندے سے مطالبہ کر رہا ہے۔ یاد رکھو سرگودے والوں، حالات کے اندر بہتری کوئی نہیں آنی، اور پکی بات اگر کہو قسم اٹھا کے میں قسم اٹھاؤں گا، ہمارے پر حالات کی پریشانی کبھی حکومت کی طرف، کبھی اسلام آباد کی طرف، کبھی سرگودے کی طرف، کبھی ڈالر کی طرف، کبھی گیس کی طرف، کبھی تیل کی طرف، کبھی نفع نقصان کی طرف نظر جاتی ہے۔ جدھر جدھر نظر جائے گی وہاں تو پریشانیوں کا گڑھ ہے۔ جیسے بھی حالات آئے اگر اللہ جل شانہ کی طرف نظر جائے گی، میرے عزیزوں اگر اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ آ جائے گا، اس کے ہر حال میں رہنے پر آپ کو مجھے رہنے کا سلیقہ آ جائے گا۔ اب ایک کعبہ کی قسم، نہ دل کا اجالا دیکھے گا نہ رات کا اندھیرا دیکھے گا۔ اگر مالی گرہن کرنے پر آ گیا تو سارے ہمارے بگڑے کاموں کو بنا کے رکھے گا۔ کبھی ادھر پھدکتا کبھی ادھر بھاگتا، کہیں سے تیرا مسئلہ حل ہوا، میرے پاس کیوں نہیں آتا؟ سرگودا کہاں، تو کہاں، میں کہاں اور تو کہاں، میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ یا اللہ سرگودے والے کہہ رہے یہاں، حفظ آباد والے کہہ رہے یہاں، پیر والے کہہ رہے اللہ یہاں ہے، لاہور والے کہہ رہے اللہ یہاں ہے، مکے والے کہہ رہے اللہ یہاں، مدینے والے عبداللہ بس کر کون کون سے ملک گنوائے گا، کون کون سے شہر گنوائے گا؟ اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا تو نے میرا قرآن نہیں پڑھا، آج میرے بندوں کو قرآن پڑھ کے سنا دے۔ اللہ کہاں ہے؟ فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ مشرق میں دیکھ، مغرب میں دیکھ، جہاں جہاں تیری نگاہ اٹھی جائے گی تجھے وہی وہی اللہ کی ذات نظر آ جائے گی۔ یا اللہ یہ آج یہ ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا، اللہ اکبر، یہ بھی پیسے لے کے جائے گا میرے سمیت۔ ہاں اور خالی کیوں نہیں، اللہ برکت دے، دور سے تو کہہ دو آمین، اور میری روزی میں بھی اللہ برکت دے، کہہ دو آمین۔ کیونکہ تقریر بھی تو فن ہے نا، جو میں نے آپ کو سمجھائی تقریر وہ تھی، یہ تو ایک فن ہے، پیسے مجھے اس کی ملنے۔ اگر میں ہاں ہاں نہ کرتا تو وہ بکر کہتے حضرت تھکے ہوئے تھے، بیمار تھے۔ اگر میں شروع کر دی تو واہ لگی تقریر مولانا کی، بھائی اللہ تقریر میں نے پہلے کر دی، یہ میری ہوا کی آواز ہے، اس میں ہی تھیلے میں بڑھوتری کڑوتی کا اضافہ ہوگا۔ اللہ یہ میں آپ کو دیکھو بھائی، ہم زندگی کو وہ نسبت ہے ہماری اللہ والوں، تصویریں بناؤ بڑی، میرے سے اجازت نہ لو، ہمارے بڑے فرماتے حرام تو حرام ہے، اب کھینچ لو تمہاری مرضی، کھینچ کے جزاک اللہ کہہ دو بھی تمہاری مرضی بھائی، ہم تو تمہارے آگے 4 گھنٹے کے لیے بت ہیں۔ ہے تو چیز ایک نفرت والی نا، چلو اس کو دل سے نفرت جانو، باقی آہستہ گاہے گاہے کوئی نہیں، چلو کوئی نہیں، 2 گھنٹے لیلاؤں کو دیکھو گے، 5 منٹ ہمارا دیدار بھی کر لو گے، تھوڑا ہوا نہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے بہت سارے اپنے سٹیٹس پہ لگا رکھے، چلو شکر ہے، ننگے پن سے تو بچے، درود شریف پڑھو، اپنی پٹری پہ دوبارہ آ جاؤ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا الہ العالمین اللہ غنی۔ یہ ساؤنڈ سسٹم 4 دیواری کے اندر آواز ہے، بات تھوڑی تھوڑی جا رہی تھی، کتنی جائے گی؟ اگر سناٹا ہوا تو میلادہ می چلی جائے گی، بغیر نہ بس لو۔ اللہ جل شانہ یہ تو اس آواز کے ذریعے 2 میل آواز جا رہی ہے، میں زور سے بولوں گلا خراب، گلا پھٹ جائے گا، مجھے کعوے پینے پڑیں گے، اللہ اکبر، مجھے دال چینی کی چائے پینی پڑے گی، مجھے لونگ والا پان کھانا پڑے گا۔ یہ تمہیں میں نے اس لیے بتایا کہ مجھے تھوڑا تھوڑا ان چیزوں کا شوق ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے ان ساری حفاظتی تدابیر سے اپنے گلے کو پاک رکھا ہوا ہے کہ اللہ تیرے لیے بولنا ہے، تیری مرضی بٹھا دے بلا لے۔ اللہ نے تھکن والا مادہ عبدالحنان میں سے ختم کر دیا، اللہ کے بولو اللہ کا، یہ میرے پہ میرے اللہ کا بڑا احسان ہے۔ لیکن اب عمر ایسی گزر گئی، کہتا ہوں یار بیان جلدی دے دو تاکہ میں اپنی پوری آب و تاب سے دھمال ڈالوں، ورنہ دیر میں دو گے پھر بھی ڈول تو بجتا ہی ہے تھوڑا بہت میرے سے۔ لیکن بیان کا ٹائم 8-9 بجے کا ہوتا ہے، پھر تو سستا ہی، تمہیں بھی نیند آ رہی، مجھے بھی نیند آ رہی۔ اس کی آواز میرے عزیزو ارد گرد گھومے گی، میرے عزیزو 1 نمبر والے، 2 نمبر والے، رحمان پورے والے کہیں گے ہمارے پاس تو آواز آئی، کوئی اچھا مولوی صاحب آئے تھے، اتنی بھی آواز گونجے گی میرے عزیزو، کیوں کہ ہم نے آپ کو اپنے قریب لانے کے لیے، اپنے آپ کو سنانے کے لیے کہا الہ العالمین جب میں تجھے سناؤں گا تو مجھے بھی ساؤنڈ والے کا سہارا لینا پڑے گا،
یا اللہ میں تو سبزی بھی ادھار ریڈی پر لگاتا ہوں، میں سونڈ والے کے 8,000 روپے 4,000 کہاں سے لے کے آؤں گا؟ اللہ اکبر، کیا پتا دل میں سوچ رہے مولوی صاحب آپ نے کم بتائے، میرے ریٹ تو نہ گراؤ جی۔ لیکن ایک جگہ میں نے مدرسے کے لیے چندہ مانگا، ایک سونڈ والا، انہوں نے کہا جی آج کی دیہاڑی کے پیسے میرے مدرسے میں دے دو، تو اس نے مولوی یقین سے ہم جھٹکا تھا داڑھی مون، کہ مولانا آئندہ جہاں بھی دینی پروگرام ہوگا میرا سونڈ فری ہوگا۔ اللہ بھاولپور میں، بھاولپور میں نہیں ہے، اچھا بس ہے، مہنگائی بہت ہے، جڑا اتنا سارا مال کٹھا کیتا ساڈے کام آنا، کدھر جانا ہے؟ اگر تو آپ نے اکیلا مجھے دینا پھر میں اس کے لیے دعا کرا دیتا، اس کی طرح محنت کر لوں، اگر مل بانٹ کے کھانا تو پھر ہمیں دعا کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ ہم تو اللہ سے، آپ ذرا زور سے آمین کہو گے؟ زور سے کہہ دو آمین، اور جب میں دعا کروں گا اس پر بھی زور سے آمین کہنا۔ اللہ ابو بکر کو اتنا دے ہمیں رجا رجا کے بھیجے، کہہ دو آمین۔ دیکھو یار، پیسہ آج ہے کل کوئی نہیں، کتنے دن کھا لیں گے، پرسوں کھا لیں گے، لیکن یہ جو اخلاق ہے، کردار ہے، خدا کی قسم قبروں میں جانے کے بعد بھی لوگوں کو یاد آتا ہے۔ اللہ اس کی نبھانے کے میں توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ میں تجھے تیرے تک آواز کیسے پہنچاؤں؟ یا اللہ زمین آسمان کا خلا، پہلے آسمان سے دوسرے کا، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں کا، سدرۃ المنتہی عرش مولا کا، کہاں تک جاؤں یا اللہ؟ فرمایا عبد الحنان، یہ چھوٹی چھوٹی طوطیاں بولنے والے یہ بزرگ حضرات یہ اپنی آواز کہاں سے لے کے آئیں گے؟ الہ العالمین پھر پتا کیا کروں، تیرے بندوں کو کیسے بتاؤں؟ اللہ کیسے سنتا ہے؟ اللہ کتنی آواز میں آ کروں او کروں یا آہستہ کرو؟ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ اے میرا بندہ تحت الثرى پہ چلا جا، سدرۃ المنتہی پہ چلا جا، ساری کلمتی مقدمہ، اگر تیرے منہ میں زبان نہیں تو گونگا ہے، تو منہ کر کے مجھے پکارے گا، وہی اللہ کی ذات تیری مدد کرنے کے لیے آ جائے گی۔ تین اللہ کے ولی حرم کے اندر بیٹھے ہوئے، تین اللہ کے ولی حرم کے اندر بیٹھے ہوئے، دعا کرو اللہ یہاں جو نوجوان بیٹھے جن کی شادی ہو رہی اللہ ان کے بیڑے پار لگا دے، زور سے کہو آمین۔ ایک آدھے سے تو میں نے بھی وعدہ کیا میں تیرے لیے دعا کروں گا، بشرط نکاح میرے سے پڑھوائیو اور سواروں کی پڑیوں پر نہ ٹرخائیو، کم از کم جتنا تو دولے والی گاڑی سجے گی اتنا تو ہدیہ مجھے کر دیو، کیوں ملتا اتنا تو بنتا ہے کہ نہیں میرے؟ برات پراڈوں میں لے کے جانی اور مولوی صاحب سے نکاح فری میں پڑھانے، یہ تو ڈنڈی لگ جائے گی۔ اللہ جتنے چھڑے چھانٹ ہے اللہ سب کے بیڑے پار کر دے۔ اب تو زور سے کو تمہاری مطلب کی دعا کر دی یار، اور اگلی دعا کروں گا انشاءاللہ تم اٹھ کے آمین کہو گے، اللہ جس جس کی جہاں پسند ہے اللہ وہی اس کا ٹانکا فٹ فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک یہ مولوی مطلب کا ہے ہمارے پاس۔ اپنی پسند اپنے ماں باپ کو بتاؤ، سارے کام اپنی مرضی سے کرو، لیکن شادی والا معاملہ ماں باپ کے قدموں میں ڈال دو۔ امی جی آپ جو چاہو کر میں حاضر ہوں، لیکن امی جی وہاں کر دیں گی تو میری چاہت ہے آپ دعا فرما دینا بیڑا پار، اگر آپ کو پسند نہیں تو کوئی بات نہیں۔ ماں وہاں ٹھنڈیاں چھاواں، رب کعبہ کی قسم ماں نے لوتڑے پوتڑوں میں نہ چھوڑا، اس حالت میں اماں تجھے مجھے کہاں چھوڑے گی؟ یار بنانا اپنے باپ کو یار بنا، باپ کو یار بنا، چھوڑ دے دنیا کے دندے۔ اور ایک سرگودے والو جامع مسجد فیض والو مجھے ایک وعدہ دے کے جاؤ، تم بھی وعدہ کرو، تمہارے چھڑے چھانٹ یار بھی تمہارے سے وعدہ کریں، جب تمہاری شادیاں ہو جائے تو 7 بجے کے بعد اپنی دوستی کو پوسٹ پون ختم، شام 7 بج گئے تو دوستی والی کنڈی کو تالا، کل صبح ملاقات کریں گے۔ یقین جانو 7 بجے اپنے گھروں میں گھسو، صبح فجر کی نماز کے نکلو، یہ تمہاری لگائیاں، یہ تمہاری گھر والیاں، اللہ کی قسم یہ تمہاری بہنیں تمہارے سے پہلے ناشتہ تیار کے تمہاری میز پہ رکھیں گی، جب تمہیں منہ نہیں لگاؤ گے ہفتہ ہفتہ نہیں پوچھو گے نہیں وہ روٹی بنا کے دے گی؟ جو 2000 روپے کا کبوتر لے کے آیا اس کے لیے چھت پہ 8 گھنٹے رہے، اور جسے 10 لاکھ اپنے باپ کے 20 لاکھ خرچوا کے لے کے آیا اس سے ملاقات کے لیے تیرے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں، اس سے اچھی تو کبوتر ہی ہے۔
اور کبوتری کا کام کیا ہوتا ہے؟ کبھی کس کے کوٹھے پر، کبھی کس کے کوٹھے پر. خدا کے واسطے اس کی لگام میں کس لے، اسے وقت دے. اگر اس نے کوٹھا بدل دیا تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. ایسے بھائی عبدالرشید صاحب، آپ کو میرے سے سینئر بزرگوں، اللہ آپ کی داڑھی کے سفید بالوں کے موتیوں کا قیامت کے اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ حیا فرمائے، اور آپ کے صدقے اللہ ہمارا بیڑا پار لگائے. جب تک بہنیں گھر میں ہیں اپنے دوستوں کو نہیں لانا، اور جب بیوی گھر میں آ جائے تو اس وقت تو کانوں کو ہاتھ لگا لینا ہے. بس بھائی چائے پیوے ہوٹل سرگودے کے اندر بہت روٹی بہت کھلاؤں گا، اللہ اکبر. نہیں گھر دی پکی کھوا، منہ ٹوک دیا کر، گھر دی پکی مینوں نہیں ملتی تینوں کتنے کھواواں، چل ٹورا کر تو نکل. اسامہ صحیح کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا؟ جس دن دوست کا قدم، لیکن ہو حلالی، ہو حلالی، خدا کی قسم وہ عزتوں پہ قربان ہو جاتا ہے. دوست عزت پہ قربان ہو جاتا ہے. اگر دوست کی آنکھ میں میل آ جائے تو اللہ کی قسم رات تو دن تو کیا، رات کے اندھیرے میں عزتوں کو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے. کبھی گھر والوں کو سامنے نہیں لانا. دوستی میرے سے آپ مجھ سے دوستی کریں. چائے پینی آئے، کھانا کھانا ہے، یار میں کیا کروں، میرا ابا بھی غیرت والا، میری اماں غیرت والی، ہمارا محلہ ہے، تجھے گھر میں 4-5 مرتبہ آتے دیکھیں گے تو تجھے چھوڑ میری بہنوں کے بارے میں غلط سوچ آ جائے گی. ہاتھ جوڑتا ہوں تو میری عزت کا خیال کرتا ہے. بھائی باہر مل، گھر ہم نہیں ملتے. صبح سے لے کر رات 8 بجے تک دوستوں میں چائے پی رہا ہے، روٹی کھا رہا ہے. رات 8 بجے سے 1 بجے تک کبھی دوستوں کی بیٹھک میں، کبھی اس کی بیٹھک میں. تو جس کو گھر کے اندر دلہن بنا کے لایا، خدا پاک کی قسم ہے اگر تو نے اسے وقت نہ دیا اور سارا وقت تو نے دوستوں میں لگا دیا تو یہ گود عبد القادر جیلانی کو جھولا دینا چھوڑ دے گی. اگر تو نے سارا وقت دوستوں میں لگایا، اس گود کو تو نے وقت نہ دیا، اس عورت کو تو نے وقت نہ دیا، خدا پاک کی قسم ہے تیری نسلوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گی. جب گھر کے اندر کلکل ہوگی، گھر کے اندر جھگڑے ہوں گے تو اولاد کی تربیت خاک کریں گے. اولاد کی تربیت خاک ہوگی. غصہ کہیں کا کہیں پہ اتر رہا، غصہ کہیں کا کہیں پہ اتر رہا. دکان کے اوپر گاہک آیا، سنو غصہ کیسے اترتا ہے. دکان کے اوپر گاہک آیا، 1 کلو چینی دے دے. اس نے مزدور سے کہا، ملازم سے، کلو چینی ڈال کے لا بھائی. اب اس کی بری قسمت تھیلی پٹھی ہوئی تھی، انہیں تھیلی ڈالی، وہ ساری چینی ڈالی، نیچے نکل گئی. مالک اٹھا، اندھا حرام کے میں تھاڑ کر کے تھپڑ مارا. اندر کی چیزیں دانتوں کو نوچ رہے ہیں، کچھ کر تو نہیں سکتا مالک کے آگے. گھر گیا، جا کے ٹوپا وہاں، جرابے وہاں، جتی وہاں، پلٹ جاؤ پلٹ جاؤ. بیوی کہنے لگی کیا ہوا؟ تو اللہ کے بندے بتا تو کیا ہوا مجھے. تھاڑ کر کے بیوی کو تھپڑ مارا، یہ ہویا. بیوی یوں کر کے بیٹھ گئی، رو رہی ہے. بڑا بیٹا کمرے میں آیا، امی کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. امی کیا ہوا؟ دبا لو، کچھ نہیں ہوا. چوتھی مرتبہ امی نے پوچھا، بچے نے پوچھا کیا ہوا؟ ماں نے بیٹے کو تھپڑ مارا. یہ روتا ہوا باہر چلا گیا، ری ری کرتا گیا. چھوٹے بھائی نے کہا بھیا کیا ہوا؟ نہ تھپڑ مارا. یہ ہوا سالے تمہارا. ایسی ہے نا. جب یہ گھر سے نکلا تو ایک کتا کچرے کے ڈھیر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. غصہ آیا، روتے روتے اینٹ اٹھا کے اسے ماری. وہ کرتا ہوا چلا گیا تھا. یہ کہیں کا غصہ، کہیں کچھ پتہ ہی نہیں جینا کیسے مرنا کیسے. جیسے زاربن کی 2 گھنٹے کھولنے نہیں آتی ہیں. عجیب. سارے کے سارے مسئلوں کا حل اللہ سے صلح کر لو. سارے مسئلوں کا حل اللہ سے صلح کر لو. سارے مسئلوں کا حل اللہ سے صلح کر لو. مولوی صاحب اللہ کیسے راضی ہوگا؟ اللہ کیسے راضی ہوگا؟ اور میرے عزیزو، اپنوں سے بتاؤں، غیروں سے بتاؤں، چھوٹے چھوٹے مننے ننے منوں سے بتاؤں، بڑوں سے بتاؤں، اللہ کی قسم ہے اتنی جلدی نہ دنیا دار راضی ہوتا ہے جتنی جلدی آپ کا میرا اللہ ہمارے سے راضی ہوتا ہے. 3 اللہ کے ولی حرم میں بیٹھے ہوئے تھے. 3 اللہ کے ولی، مشہور اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے تھے. ایک کا نام مالک بن دینار تھا، ایک کا نام حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ایک کا نام شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ.
تین اللہ کے ولی حرم میں بیٹھے تھے، توبہ پہ بحث چھڑ گئی کہ اللہ بندے کی توبہ کب قبول کرتا ہے۔ پہلا کہنے لگے حسن بصری کہ بندہ اللہ سے مانگتے مانگتے رونے لگ جائے سمجھو توبہ قبول ہو گئی۔ حضرت مالک بن دینار کہنے لگے نہیں نہیں، جب انسان اللہ سے مانگے اس کی جذباتی کیفیت ہو جائے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائے، اس امت اللہ کی محبت میں مدہوش ہو جائے سمجھو توبہ قبول ہو گئی۔ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، اگر بندہ سچی توبہ کرے سمجھو اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ تینوں آپس کے اندر بحث کر رہے تھے، کونے میں ایک بوبو بیٹھی ہوئی تھی۔ اب تو بھاگی لوگ ہیں، بوبو جانے کون؟ بڑی بہن کو بھی بوبو کہتے تھے اور پھپھی کو بھی بڑے بوبو کہتے تھے، یا گھر کی بڑی کو بوبو، وہ بوبو بیٹھی اس سے لے جا۔ حرم کے اندر ایک بوبو بیٹھی ہوئی تھی۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے ارے بھائی چل اپنی بحث سے چھوڑو، اس بوبو سے پوچھو۔ وہ کہتی ہے ہر وقت اللہ میرے سے رابطے میں رہتا ہے، ہر وقت میری اللہ سے کال ملی رہتی ہے۔ اس بوبو کا نام کیا تھا؟ جناب حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ تھا۔ کونے میں حرم میں بیٹھی اللہ سے کچھ میرے عزیزو سرگوشیاں اللہ سے کچھ باتیں کر رہی تھی۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے آواز دی اے رابعہ۔ جناب رابعہ نے یوں دیکھا، حسن بصری کیا ہے؟ جب میں اپنے یار سے ملاقات کرتی ہوں تو مجھے ڈسٹرب کر دیتا ہے، تو میری ملاقات میں خلل پیدا کر دیتا ہے۔ اے رابعہ اس وقت تو تیرے رابطے میں؟ کہا ہاں اس وقت تو میرے رابطے میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تیرے میرے مزاج ایسے بن جائے، تیرے میرے اعمال ایسے بن جائے کہ اللہ ہر وقت ہمارے رابطے میں ہو جائے۔ کہہ دو نا آمین۔ دعا کرے تو خدا سے رابطہ، نماز کرے تو پڑھے تو خدا سے رابطہ، دنیا کا کاروبار کرے تو اللہ سے رابطہ۔ جیسے بچہ باپ کی انگلی پکڑتا ہے، بچہ گر نہیں پاتا، اللہ اپنی رحمت کا ہاتھ ہمیں تھما دے تاکہ دنیا کی پریشانیوں میں اللہ گرنے سے اور گرنے سے ہمیں بچا لے۔ اے رابعہ تو اللہ سے پتہ کر کے بتا کہ کیا کہ بندے سے کیسے راضی ہوتا ہے، اور تجھے راضی کرنے کے لیے بندے کو کیا کرنا پڑتا ہے۔ کہنے لگی حسن تو میرے سے زیادہ جانے، تجھے نہیں پتا اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ کہ میں نے تو کتابوں میں پڑھا جب رو کے دکھائیں گے اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، جب رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے سمجھو اللہ راضی ہو گیا، جب پکی توبہ کریں تو سمجھو اللہ راضی ہو گیا۔ رابعہ کہنے لگی اچھا میں پوچھ کے بتاؤں؟ آپ نے اوپر دھیان کیا، کچھ ہونٹ ہلائے، مسکرانے لگی کہ واہ حسن بصری، سرگوڑے والوں کو ایک مزاجت کر رہا ہوں، مفہوم کر رہا ہوں، واہ حسن بصری، اللہ کے بندوں کو اللہ سے کتنا دور کر دیا۔ اگر اس کی آنکھ میں آنسو نہیں آئے گا تو کیا اللہ راضی ہونے میں آنسو کا محتاج ہے؟ کیا اللہ راضی ہونے میں رونگٹے کھڑے ہونے کا محتاج ہے؟ کیا اللہ راضی ہونے میں پکی سچی توبہ کا محتاج ہے؟ حسن بصری کس نے دیکھا آنکھ میں آنسو آیا یا نہیں آیا؟ حسن بصری کس نے دیکھا رونگٹے کھڑے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ حسن بصری کس نے دیکھا اندر جا کے اس نے سچی توبہ کی یا پکی توبہ کی؟ جناب حسن بصری کہنے لگے ہماری چھوڑ، وہ بتا کیا کہہ رہا ہے؟ عبد الحنان جا سرگوڑے والوں سے جامع مسجد حفیظ میں ختم وہ کافر میں جا کر میرے بندوں میں خوشخبری سنا دے۔ جب بندہ منہ سے کہتے ہیں اللہ معاف کر دے، فرمایا ہونٹ بعد میں جڑتے ہیں، اللہ سارے گناہوں کو پہلے معاف فرما دے گا۔ اتنا اللہ جلدی معاف ہوتا ہے، اپنے بندے سے کو معاف کرتا ہے۔ تو میرے عزیزوں مسئلوں کا حل، واحد مسئلوں کا حل اللہ کی طرف جو کرنا، ساری پریشانیوں کا حل اللہ کو راضی کر لو، سارے مسئلوں کا حل اللہ کو راضی کر لو، سارے دکھوں کا حل اللہ کو راضی کر لو۔ جب اللہ راضی ہو جائیں گے تو سارے دنیا کے کام بن جائیں گے، اگر اللہ ناراض تو ساری دنیا کے بگڑے سوڑے کام بھی اللہ بگاڑ میں رکھے گا۔ تو کیا خیال ہے اللہ کو راضی کر لیں اللہ کو راضی؟ تو میرے ساتھ مل کے پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے ساتھ مل کے کہیے یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے، تمام خطاؤں سے، یا اللہ میری سچی توبہ، یا اللہ میری توبہ قبول فرما اور اس توبہ پر مجھے استقامت نصیب فرما۔ آمین آمین آمین۔ اور میرے پیارو، اللہ کے پیارو، اللہ کے نبی کے پیارو، اگر آپ نے سچی توبہ کر لی تو اللہ کی قسم اللہ نے بھی گناہوں کو معاف فرما دیا۔ بس آج دو وعدے، اللہ اکبر، آپ کے کمروں میں، آپ کے ڈریسنگ میں، آپ کی میرے عزیز ڈرائنگ روم میں، سلیپنگ روم میں، ڈائننگ ہال میں، کہیں بھی جا کے بیٹھے، یہ کہاں ہے؟ یہ چائے سیٹ ہے، یہ کیا آئس کریم سیٹ ہے،
یہ کیا ڈنر سیٹ ہے، یہ کیا شو پیس سیٹ ہے، یہ بھائی نے دیا، یہ امی لائی تھی، یہ دبئی سے آیا، یہ میرے بھائی کا دوست لایا تھا، میری بچپن کی سہیلی لائی تھی۔ 2 تحفے تو میں آمنہ کا لال بھی دے کے گیا، معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑا، وہ 2 تحفے مجھے کہیں نظر نہیں آتے، چیدہ تھوڑے تھوڑے دھندلے آتے ہیں، کہیں میرا عزیزو بہت زیادہ کہیں بالکل نظر نہیں آتے۔ وہ 2 تحفے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے امت کی جھولی میں ڈال کے گئے، فرمایا لوگوں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے بعد انہیں تھامے رکھنا، ایک کتاب اللہ، دوسری سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے عزیزو رمضان آنے میں 2 مہینے باقی رہ گئے، ایمانداری سے بتاؤ 10 مہینے گزر گئے، کس کس کے گھر میں قرآن پاک تم نے کھلا دیکھا؟ نہ بچوں کے ہاتھ میں، نہ بڑوں کے ہاتھ میں، نہ مردوں کے ہاتھ میں، نہ عورتوں کے ہاتھ میں۔ یقین جانو یہ تحفہ کہیں سے اپنے گھر میں لے آؤ، نماز کا تحفہ اپنے گھر کے اندر لے آؤ، آمنہ کے لال کی مبارک زندگی اپنے گھر میں لے آؤ۔ رب کعبہ کی قسم ہے اگر یہ 2 تحفے تمہارے گھر میں آ گئے، تمہارے گھر ایسے سجے گئے جیسے میرے عزیزو زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے سج رہے ہیں۔ کوشش کرو گے انشاءاللہ تعالیٰ، 5 وقت کی نماز پڑھو گے، اللہ نے اور پابندی کریں گے، نوافل کا بھی اہتمام کریں گے، کہہ دیں گے انشاءاللہ۔ میرے بچوں بھی اس عمر میں نماز کی عادت ڈالیے، بڑھاپے تک رہے گی، اور قرآن پاک پڑھیں، نہیں پڑھنا آتا کھول کے زیارت کر لیں، قرآن گھر میں کھول لو، گھروں میں نکھار آئے گا، اپنی زندگیوں میں کھول لو تو زندگیوں کے اندر نکھار آ جائے گا۔ یہ قیامت کے دن آپ کی میری شفاعت اور سفارش کا سبب بنے گا۔ رمضان آ رہا ہے، محترم مکرم، روزے پورے رکھنے کو انشاءاللہ اعتکاف بھی کریں گے، اور تراویح میں پورا قرآن پاک بھی سنیں گے۔ کس کی نیت ہے انشاءاللہ اس مرتبہ کو؟ ختم نبوت کی نوکری کرتے رہو گے انشاءاللہ، ختم نبوت کے یونٹ کے ساتھ جڑے رہو گے، اپنا نام دو گے انشاءاللہ، اور ختم نبوت کے لیے مال جان پیش کرو گے، ہر لحاظ سے تیاری کریں گے تو کہو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج ختم نبوت، تاج ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، شان اسلام، ملک پاکستان، فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا، فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا؟ الجہاد الجہاد، لبیک 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 کرو گے انشاءاللہ۔ اگر ہمارے آرمی چیف نے اعلان کر دیا کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کافروں سے جہاد کرنا ہے تو کوشش جاؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ، بچہ بچہ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، دعائیں کرو گے ان کے لیے جہاں جہاں ادارے بنائے گے وہاں تعاون کرو گے میرے عزیزوں۔ اللہ پاک آپ کا آنا قبول فرمائے، آمین آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کی اللہم صلی علی فرتی کا، اللہم صلی علی، درود شریف پڑھو تاکہ ہم سب کی دعاؤں کو پر لگ جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین۔ اے اللہ کریم اس پروگرام کو قبول فرما، تعاون کرنے والوں کا تعاون قبول فرما، للہیت اخلاص پیدا فرما۔ بھائی ابوبکر صاحب جن کے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اے اللہ پکانے والیاں، لانے والے، اس اے اللہ کھانے سب کو جزائے خیر عطا فرما دے۔ اللہ جنہوں نے آج کے اس پروگرام میں جتنا بھی حصہ ڈالا قبول فرما لے، دنیا آخرت کی ایمان کی ترقی کا ذریعہ بنا دے، دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا دے، ایمان کی حالت میں کلمے والی موت کا ذریعہ بنا دے، کامیابی والی زندگی کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ جتنے مسلمان فوت ہوئے، ہمارے مولانا مجید صاحب سمیت اس علاقے میں مسجد حفیظ کے جتنے نمازی، جتنے آبادکاری میں، اللہ سب کی مغفرت فرما دے، جتنے یہاں قبرستان ہے اللہ سب کا عذاب قبر معاف فرما دے، حساب قبر معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، بہن بھائی رشتہ دار بھی بچوں میں سے جو فوت ہوئے اللہ کی مغفرت فرما، جو ہیں بیمار ہیں صحت عطا فرما، صحت سلامتی کے ساتھ دراز عمر نصیب فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما، بچوں کی رونق سے ہمارے گھروں کو دوبالا فرما، اس کے حلال ہمارے دسترخوانوں پہ عطا فرما، حیا کا زیون نصیب فرما، غیرت ایمانی نصیب فرما۔ بھائی عبدالقیوم صاحب سمیت جتنے بیمار ہیں ان کی وائف سمیت، گھر والی سمیت، ہماری بہن سمیت، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دامہ مستمرہ نصیب فرما، سب کی روحانی جسمانی بیماری اپنے خزانوں سے شفا میں تبدیل فرما، 5 وقتہ نمازی بنا، اللہ سارا دن نہ صحیح 5 وقت کے لیے تو اپنے سے ملاقات کے لیے اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کھول کر تیری سنت تجھے سنانے کی توفیق عطا فرما، غیرت حیا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والا کردار عطا فرما، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، حرمین کے اللہ تو حفاظت فرما، مکہ مدینے کی حفاظت فرما، قبلہ دوم کے اللہ تو حفاظت فرما، اللہ یہود و نصارہ کو
یا اللہ مشرکین کو ہدایت دے، اگر ہدایت نہیں تو اللہ اس جہان سے خلاصی فرما، اس جہان کو پاک فرما، ہمیشہ کے لیے ان کی قربانیوں کو اللہ قبول فرما۔ یا اللہ بھائی ابوبکر صاحب سے جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا کہ جو کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے، سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ سفر حضر میں اللہ سب کو حفاظت کے ساتھ دھند کے موسم سے اور ناگہانی آفت سے، ایکسیڈنٹ سے بچا کر اے اللہ سب کو اپنے گھروں میں خیر و سلامتی کے ساتھ پہنچا۔ ڈینگی سے اور دوسرے اللہ وائرس سے، پولیو سے اللہ ہماری تو حفاظت فرما، ملیریا سے حفاظت فرما، ہر قسم کے زہریلی جانور سے ہماری حفاظت فرما، دنیا کے اندر عزت والی زندگی اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اجمعین برحمتک یا السلام، یہ تو میرا